الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ، اللہ اکبر۔ ماں باپ کے نافرمان کو دنیا میں جو سب سے بڑی سزا ملے گی وہ یہ ہے کہ اسے مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو ماں باپ کو گالی دیتا ہے، جو ماں باپ کو ستاتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے بڑی سزا دنیا میں یہ ہے کہ اسے مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہوگا۔ جیسا کہ درج ذیل حدیث سے معلوم ہوتا ہے، حضور حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ ایک شخص یعنی ایک آدمی آپ کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی کہ ایک جوان موت و حیات کی کشمکش اور جاں کنی کے حال میں نہ مر رہا ہے نہ صحت مل رہی ہے، جاں کنی کے حال میں ہے۔ اسے تلقین کی گئی کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے، لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جا رہی ہے، پڑھایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ پڑھو، مگر نہ پڑھ سکا، لا الہ الا اللہ نہ پڑھ سکا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہ نماز پڑھتا تھا؟ تو عرض کیا ہاں۔ یہ سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو ساتھ میں ہم لوگ بھی کھڑے ہو گئے۔ آپ اس جوان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہو لا الہ الا اللہ۔ وہ بولے یہ کلمہ پڑھنے کی طاقت میری زبان میں نہیں، میں اس سے عاجز ہوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے خود ہی بتایا کہ وہ اپنی والدہ ماجدہ کی نافرمانی کرتے تھے، یعنی اپنی ماں کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ان کی والدہ یعنی ماں زندہ ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بتایا ہاں زندہ ہے۔ تو آپ نے فوراً ان کی والدہ یعنی ان کی ماں کو طلب کیا، یعنی حاضر کرنے کو کہا۔ وہ حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا کیا یہ تیرا بیٹا ہے؟ وہ بولی ہاں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت لو اججت نار زخمۃ فقیل لک ان شفعت لہ خلینا عنہ والا حرقناہ بہذا النار کنتی تشفعینی لہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آگ بھڑکا دی جائے، حضور نے کیا فرمایا؟ اگر آگ جلا دی جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ تم اس کے لیے سفارش کرو تو ہم اسے چھوڑ دیں گے ورنہ اسی آگ میں اسے جلا ڈالیں گے، تو کیا تم اپنے بیٹے کی سفارش کرو گی؟ ماں بہرحال ماں ہوتی ہے، اس کا دل اپنی اولاد کے لیے رحم و کرم کا پیکر ہوتا ہے۔ وہ بیٹے کی نافرمانی وہ ایذا رسانی تو برداشت کر سکتی ہے، مگر اسے یہ کبھی گوارا نہ ہوگا کہ اس کا لال اس کے لیے آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں میں جلایا جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے تیور سے ہی اس خاتون نے اچھی طرح محسوس کر لیا کہ اس کے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ میرا بیٹا دنیا کی آگ میں نہیں بلکہ اس سے بھی اذیتناک جہنم کی آگ میں میری وجہ سے جلایا جائے گا۔ وہ فوراً پکار اٹھی یا رسول اللہ اذ اشفع، اے اللہ کے رسول اب تو میں سفارش کروں گی، اب میں سفارش کروں گی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس پر اللہ عز و جل اور مجھے گواہ بناؤ
کہ تم اس جوان سے خوش ہو، تم اس جوان سے خوش ہو۔ وہ بولی اے پروردگار میں تجھے اور تیرے رسول کو گواہ بناتی ہوں۔ پھر رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان سے خطاب کر کے فرمایا، یعنی اس جوان سے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ۔ تو انہوں نے اس دفعہ پورا کلمہ پڑھ لیا، پہلے پڑھ نہیں رہا تھا، زبان نہیں پلٹ رہی تھی، وہ کلمہ نہیں پڑھ سک رہا تھا۔ تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ اس نے اس جوان کو جہنم سے بچا لیا۔ تو دوستو پتہ چلا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا دنیا میں ہی یہ سزا پاتا ہے کہ اسے کلمہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا ولی ہوں یا صحابی، ولی ہوں یا صحابی، ہر ایک کو ماں کی نافرمانی کی سزا اور اطاعت کی جزا ملتی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے میں تو بہت بڑا عالم ہوں، مفتی ہوں، حافظ ہوں، میں ماں کی نافرمانی کروں تو مجھے چلے گا، نہیں۔ یہ کون تھے؟ صحابی تھے، صحابی کون تھے؟ صحابی۔ اب صحابی کا مقام و مرتبہ کتنا بلند اور بالا ہے، کتنا بلند و بالا ہے کہ دنیا کے پورے ولی غوث قطب مل کر ایک صحابی کے مقابلے کو نہیں پہنچ سکتے۔ ماں کی نافرمانی کر رہے تھے، ماں ناراض تھی، کلمہ زبان پر جاری نہیں ہو رہا تھا، ماں خوش ہو گئی، کلمہ زبان پر جاری ہو گیا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ مذکورہ حدیث شریف سے سبق حاصل کریں اور حسن خاتمہ کے لیے والدین کی فرما برداری کرتے رہیں۔ ماں بہرحال ماں ہوتی ہے، بچہ ہزار ماں کو ستائیں، بچہ ہزار ماں کو ستائیں یعنی 1000 بار ستائے، لیکن اگر بچے کی تکلیف کا خیال آ جائے تو ماں اپنے بچے کی ساری غلطیوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ماں باپ کا کہا ماننے کی توفیق